ہم اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ ہرے والے نشانوں کو کیسے پڑھا جائے گا، جن پر لال نشان لگے ہوئے ہیں ان کو کیسے پڑھا جائے گا، چلیے سمجھتے ہیں ویڈیو کے اندر۔ میں ہجے کر کے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، اجا لام دو زیر لن، من اجلن۔ اب آپ سوچتے ہوگے کہ میں نے الف کو حمزہ کیوں پڑھا، تو میں آپ کو سمجھا دوں۔ جس الف پر زبر، زیر، پیش یا جزم لگا ہوتا ہے اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر الف کے اوپر زبر لگا ہوا ہے تو یہ الف نہیں ہے، اب یہ حمزہ ہو گیا، اس لیے میں نے اس کو حمزہ پڑھا۔ من اجلن، آگے پڑھتا ہوں۔ میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، دال دو زیر دن، من ہا دن۔ اب آپ سوچتے ہوگے میں نے ہا کو کیوں کھینچا، تو میں آپ کو بتاؤں۔ الف سے پہلے اگر زبر ہوتا ہے تو الف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوگے کہ یہ الف کیسے ہوا، تو میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں، جس الف پر زبر، زیر، پیش یا جزم لگا ہوتا ہے اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، اور جس الف پر زبر، زیر، پیش یا جزم نہیں ہوتا ہے اس کو الف پڑھا جاتا ہے۔ اور پورے قرآن میں کہیں پر بھی اگر الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جیسے دوسرے کلمے میں دیکھو، ہا کے اوپر زبر لگا ہوا ہے اور زبر کے بعد میں الف ہے تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی آئے گا تب۔ من ہادن، میم نون زیر من، عین زبر آ، لام زبر لا، علا قاف دو زیر قن، من علقن۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میم نون زیر من، ہا زبر ہا، کافیہ زیر کی، حکی، میم دو زیر من، من حکیمن۔ اب آپ سوچتے ہوگے میں نے حکی کو کیوں کھینچا، تو میں آپ کو بتاؤں۔ یا جو ہے، یا کے اوپر جزم لگا ہوا ہے تو یا ساکن ہو گئی۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، جس حرف پر جزم لگا ہوتا ہے اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے پورے قرآن میں کہیں پر بھی اگر زیر آ جائے تو یا کھینچی جائے گی۔ جیسے چوتھے کلمے میں آپ دیکھو، کاف کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، زیر کے بعد میں یا ہے اور یا کے اوپر جزم ہے، یعنی یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے میں نے پڑھا من حکیمن۔ دوسری لائن میں پڑھتے ہیں۔ میم نون زیر من، غین زبر غا، فا واو پیش فو، را دو زیر رن، من غفورن۔ اب آپ سوچتے ہوگے کہ میں نے واو کو کھینچ کر کیوں پڑھا، تو میں آپ کو بتاؤں۔ واو کے اوپر جزم لگا ہوا ہے تو واو کیا ہو گیا، ساکن ہو گیا۔ اب واو ساکن سے پہلے پورے قرآن میں اگر پیش آ جائے گا تو واو کو کھینچ کر کے پڑھا جائے گا، جیسے میں نے پڑھا من غفورن۔ اب یہ تین حروف ہو گئے، الف کو ہم نے کھینچا، یا کو ہم نے کھینچا، واو کو ہم نے کھینچا۔ اس کو بولتے ہیں حرف مدہ۔ حرف مدہ بولتے ہیں ان تینوں کو، الف، واو، یا۔ تین حروف ہیں جن کو حرف مدہ بولتے ہیں اور جن کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان کی پہچان میں آپ کو بتا چکا ہوں، بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ من غفورن۔ آگے پڑھتے ہیں۔ میم نون زیر من، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، من خوفن۔ اب آپ دیکھو ہرے نشان لگے ہوئے ہیں 6 کلموں پر۔ کس کس پر ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اب اس کو ہم کہتے کیا ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں حروف حلقی۔ حروف حلقی کتنے ہو گئے؟ یہ 6 ہو گئے۔ حروف حلقی کا مطلب ہوتا ہے یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ پہلی حلق سے ادا ہوگا حمزہ ہا، بیچ حلق سے ادا ہوگا عین ہا، آخری حلق سے ادا ہوگا غین خا۔ اب اس کی میں پہچان بتا دیتا ہوں پڑھنے کی۔ جہاں پر یہ حروف آئیں گے تو ان کو ہم کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھو، نون ساکن ہے کیونکہ نون کے اوپر جزم لگا ہے۔ قاعدہ کیا کہتا ہے؟ قاعدہ کہتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حروف آئے گا تو اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا، یعنی صاف کر کے پڑھنا۔ تو اب دیکھو نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میں حمزہ ہے
تو ہم کیا پڑھیں گے؟ من اجالن، یعنی صاف کر کے پڑھیں گے من اجالن۔ آگے کیا ہے؟ میم نون زیر من، یعنی نون ساکن ہو گیا، اس کے آگے کیا ہے؟ ہا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی ظاہر صاف کر کے پڑھیں گے من ہادن، من علقن، من حکیم، من غفور، من خوف۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ 6 حروف ہیں جن کو صاف کر کے پڑھنا پڑتا ہے، جس کو ہم اظہار کہتے ہیں۔ اب ہم لال والے نشانوں کو پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ کیسے پڑھا جائے گا۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، تا زبر تا، با زیر بی، عین زبر ع، فما تبع، میم نون زیر من، سا زبر سا، میم زبر ما، ثما، را زبر را، ثمرا، تا دو زیر تن، میو ثمرتن۔ تیسری لائن میں دیکھیے، میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، عین دو زیر عن، میو جو عن، میو جو عن۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ میں ناک میں آواز لے جا کر کے کیوں پڑھ رہا ہوں، تو میں آپ کو بتا دوں، آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہو تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیں۔ پڑھتے ہیں فما تبع، میں نے پڑھا فما تبع، میو ثمرتن، میو جوعن۔ تیسری لائن میں دیکھیے، ادھر ادھر مت دیکھیے، تیسری لائن میں دیکھیے میو جوعن۔ آپ دیکھیے جو لال لال نشان لگے ہوئے ہیں یہ 15 کلمے ہیں، اگر ہم ان کو گنیں گے تو ان کی کاؤنٹنگ ہے 15۔ اب نون ساکن کے بعد، جیسے میں نے اوپر قاعدہ پڑھایا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین کس کو کہتے ہیں یہ تو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، میں سمجھا دیتا ہوں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ الف سے لے کر یا تک کے اگر حروفوں پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش لگے ہیں تو ان کو تنوین کہیں گے۔ اس کے بعد میں اگر ان 15 حروفوں میں سے، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد، اب یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد میں کیا ہے؟ تا، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد میں کیا ہے؟ ثا۔ تیسری لائن میں دیکھیے، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد میں کیا ہے؟ جیم۔ یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد میں کیا ہے؟ دال۔ ایسے ہی آپ دیکھتے جائیں گے تو یہ 15 حروفوں میں نون ساکن کے بعد میں حروف آ رہے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں حروف اخفا۔ اب جہاں کہیں بھی پورے قرآن میں نون ساکن کے بعد میں اگر حروف اخفا میں سے کوئی حروف آتا ہے یا تنوین کے بعد میں حروف اخفا میں سے کوئی حروف آتا ہے، ان 15 حروفوں میں سے کوئی حروف آتا ہے تو ناک میں آواز لے کر کے جائیں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے میں نے پڑھا فما تبع، میو ثمرتن، میو جوعن، میو دونکم، میو ذہبن، فإن زللتم، ما سفیہ، ما شکر، میو سلسال، میو غللت، میو قین، ما غلم، میو فروچ، میو قبل، میو کتاب۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے آپ کو جو سمجھایا۔ ہرے والے حروفوں کو صاف کر کے پڑھنا ہے، لال والے حروفوں کو ہم کو ناک میں آواز لے کر کے جانی ہے تب پڑھنا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے اگر ان 6 حروفوں میں سے کوئی بھی حروف آئے گا تو صاف کر کے پڑھا جائے گا، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد میں اگر ان 15 حروفوں میں سے کوئی بھی حروف پورے قرآن میں آئے گا تو اس کو ناک میں آواز لے کر کے جائیں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ہوں آپ کا دوست عالم تحسینی، آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ نیٹ ورک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔